یہ کون ہے رحیم چچا جو آگ کے شعلے کی طرح اس پوری محفل کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے؟ شاہ زین نے اندھیرے کونے میں کھڑے ہو کر اپنی عقابی اور سرخ نگاہیں سامنے رقص کرتی لڑکی پر گاڑ دی۔ جہاں اس کی نظروں میں ستائش تھی، وہیں ایک عجیب سی حیرت بھی تھی۔ رحیم چچا نے بھوری آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے سامنے دیکھا اور قدرے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا کہ چھوٹے سردار، مجھے تو یہ کسی مہمان کی بیٹی لگتی ہے۔ میں نے پہلے کبھی اسے یہاں نہیں دیکھا۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاہ زین کے لبوں پر ایک دلاویز مگر پراسرار مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے بھاری مردانہ آواز میں کہا کہ پوچھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ اس لڑکی کے حسن اور بے باکی نے شاہ زین آفریدی کے سوئے ہوئے حواس بیدار کر دی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ پتہ کرو یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ تبھی موسیقی کا شور تیز ہوا اور وہ لڑکی گھومتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا لڑکڑاتے ہوئے وہیں اندھیرے میں کھڑے شاہ زین کے مضبوط سینے سے آ ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، شاہ زین کے فولادی بازوؤں نے پچھلی کسی تیزی سے اس کی پتلی کمر کے گرد حصار بنا لیا اور اسے زمین بوس ہونے سے بچا لیا۔ صفرا کا سانس پھول رہا تھا اور اس نے گھبرا کر اپنی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اس اجنبی کو دیکھا جس کی گرفت میں وہ قید تھی۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لڑکی نے اپنے ہوش سنبھالتے ہی شاہ زین کے بازو سے نکلنے کی کوشش کی، مگر شاہ زین نے گرفت ڈھیلی کرنے کے بجائے اسے اور اپنے قریب کر لیا، حتیٰ کہ ان دونوں کے درمیان ہوا کا گزر بھی ناممکن ہو گیا۔ شاہ زین نے چھپ کر اس کے خوفزدہ چہرے کو غور سے دیکھا اور انتہائی دھیمے مگر روب دار لہجے میں بولا، بدتمیزی تو ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی، تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو اور اب جانے کی بات کرتی ہو۔ بتاؤ کون ہو تم اور کس کی اجازت سے تم نے مجھے چھونے کی جسارت کی ہے؟ صفرا نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی اور ہکلاتے ہوئے بولی، میرا نام صفرا ہے اور میں زبیر گیلانی کی بیٹی ہوں۔ میں یہاں اپنی دوست کی شادی میں آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی کھڑا ہے۔ صفرا کا یہ جملہ کسی بم کی طرح شاہ زین کے دماغ پر پھٹا۔ زبیر گیلانی کا نام سنتے ہی شاہ زین کی آنکھوں میں موجود ستائش اور ہلکی سی نمی فوراً نفرت اور انتقام کے شعلوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے اور اس نے صفرا کو ایک زوردار جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ صفرا لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ سنبھل گئی اور حیرت سے اس شخص کے بدلتے تیور دیکھنے لگی۔ شاہ زین نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، تم اس صاحب کی بیٹی ہو جس نے میرے باپ کا قتل کیا تھا۔ زبیر گیلانی کی اولاد، نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم ایک عورت ہو۔ صفرا اس اچانک تبدیلی اور نفرت سے بھوکلا گئی اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ حویلی کے بڑے ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا جہاں شاہ زین غصے سے ٹہل رہا تھا، چیزیں اٹھا کر دیواروں پر مار رہا تھا۔ رحیم چچا ڈرتے ڈرتے پانی کا گلاس لے کر آگے بڑھے اور نرمی سے بولی، سردار غصہ تھوک دے، آپ ابھی لندن سے واپس آئے ہیں اور آدھے ہی یہ سب آپ کی طبیعت خراب کر دے گا۔ شاہ زین نے ہاتھ کے اشارے سے گلاس بریک کیا جس سے پانی زمین پر گر گیا اور وہ دھاڑ کر بولا، رحیم چچا آپ مجھ سے پرسکون رہنے کا کہہ رہے ہیں؟ جس باپ کے قاتل کو ڈھونڈنے میں واپس آیا ہوں، آج اسی کی بیٹی میری باہوں میں تھی اور میں اسے پہچان نہ سکا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے اس دشمن کی بیٹی کو ستائشی نظروں سے کیوں دیکھا۔ رحیم چچا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹا وہ لڑکی تو معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جو باپ نے کیا اس کی سزا بیٹی کو تو نہیں ملنی چاہیے۔ شاہ زین نے ایک زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کرسی کی پشت کو مٹھی میں جکڑ لیا اور بولا، اصول بس یہ ہے کہ اس کی رگوں میں زبیر کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں اب زبیر کو صرف ماروں گا نہیں بلکہ اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہے نا، یہ بیٹی، اب یہی بیٹی میرے انتقام کا ذریعہ بنے گی۔ شاہ زین آفریدی جو 28 سال کی عمر میں لندن سے بیرسٹر بن کر لوٹا تھا، یہی سوچ رہا تھا کہ اب قانون کی کتابوں سے نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے فیصلہ کرے گا۔ صفرا گیلانی اب تم تیار ہو جاؤ کیونکہ تمہاری زندگی کا سکون اب شاہ زین کے ہاتھ میں ہے۔ اگلی صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ زبیر گیلانی کی حویلی کے باہر گاڑیوں کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ اور ہوائی فائرنگ نے کہرام مچا دیا۔ زبیر گیلانی جو ابھی ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ ملازم ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ تبھی صدر دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور شاہ زین اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں خونخوار چمک تھی۔ زبیر گیلانی نے اپنے گارڈز کو روکا اور آگے بڑھ کر غصے سے چلایا، شاہ زین آفریدی، تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے گھر میں اسلحہ لے کر گھس آئے، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں اس علاقے کا جاگیردار ہوں؟ شاہ زین نے بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے قریب آ کر ایک کرسی کھینچی اور اس پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، جاگیردار صاحب، آپ کی یادداشت کمزور ہے لیکن میں نہیں۔
میں یہاں پرانی یا نئی جاگیروں کی بات کرنے نہیں آیا بلکہ ایک سودا کرنے آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا، مگر آپ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ زبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیسا سودا؟ کیا بکواس کر رہے تم؟ نکل جاؤ میرے گھر سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ شاہ حسین نے قہقہ لگایا اور جیب سے سگار نکال کر سلگاتے ہوئے بولا، پولیس کو بلانے کا وقت تو گزر چکا ہے زبیر صاحب، اب تو فیصلے کا وقت ہے۔ سنو غور سے، مجھے تمہاری بیٹی سفرہ چاہیے ابھی، اور اسی وقت اس کا نکاح مجھ سے کرواؤ ورنہ میں تمہارے اس اکلوتے بیٹے کو جو ابھی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے گولیوں سے بھون دوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، بیٹی کی ڈولی یا بیٹے کی میت۔ یہ کیا جنون ہے شاہ زین؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میری بیٹی پھول جیسی بچی ہے اور تم ایک وحشی درندے ہو۔ میں اپنی سفرہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں کبھی نہیں دوں گا، چاہے تم میری جان لے لو۔ زبیر گیلانی نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے انکار کیا۔ شاہ حسین کا چہرہ پل بھر میں سخت ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی پستول نکال کر میز پر رکھی اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، جان تو تمہاری میں ویسے بھی لے سکتا ہوں زبیر، لیکن میں تمہیں مار کر آسان موت نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تم روز جیتے دی مرو۔ جب تمہاری بیٹی میرے گھر میں میری کنیز بن کر رہے گی تو تمہارا کلیجہ روز پھٹے گا، اور یہی میرا انتقام ہے۔ ابھی تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے، سوچ لو ورنہ میں اپنے آدمی کو اشارہ کرنے لگا ہوں۔ زبیر گیلانی بے بسی سے اپنی جگہ پر جم گئے۔ ان کا رنگ سرد پڑ گیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاہ حسین آفریدی جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اسی وقت اوپر گیلری سے ایک چیخ کی آواز آئی اور سفرہ ننگے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے بھاگی۔ اس نے سیاہ رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ سیدھی اپنے باپ کے پاس پہنچی اور ان کے بازو کو پکڑ کر روتے ہوئے بولی، بابا یہ کون لوگ ہیں اور یہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شخص کون ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھ کر آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ شاہ زین نے سگار کا کش لیتے ہوئے دھوئیں کے بادل فضا میں بکھیرے اور پھر اپنی نظریں سفرہ کے گھبرائے ہوئے چہرے پر جماتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تعارف تو ہمارا کل رات ہو چکا تھا ہونے والی بیگم صاحبہ، لیکن شاید تم بھول گئی ہو۔ خیر، میں یاد دلا دیتا ہوں، میں شاہ حسین آفریدی ہوں، تمہارا ہونے والا شوہر اور تمہارے باپ کے گناہوں کا حساب لینے والا۔ سفرہ نے نفرت سے اسے گھورا اور چلائی، اپنی بکواس بند رکھو، میں تم جیسے گھٹیا اور جاہل انسان سے شادی کرنا تو دور کی بات تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاہ زین اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سفرہ کے قریب آیا۔ زبیر گیلانی نے بیچ میں آنے لگے تو شاہ زین کے آدمیوں نے ان پر بندوقیں تان لی۔ شاہ زین نے سفرہ کے بالکل قریب آ کر اس کی ٹھوری کو اپنی انگلیوں کے سخت گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا، آواز نیچے رکھو، اب تم میری ملکیت بننے والی ہو اور یہ نکاح تمہاری مرضی سے نہیں میری ضد سے ہو رہا ہے، اور اپنی ضد پوری کرنا مجھے اچھے سے جانتا ہوں، خاص کر جب سوال دشمن کا ہو۔ شاہ حسین، تم میری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، زبیر گیلانی تڑپ کر بولے، مگر شاہ حسین نے ان کی بات انسنی کر دی اور سفرہ کے چہرے کو جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے بولا، مولوی صاحب باہر گاڑی میں ہے، انہیں اندر بلاؤ اور نکاح شروع کرو۔ زبیر، اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید بولا تو میں تمہاری بیٹی کی لاش تمہاری قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ سفرہ نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا جو بے بسی کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ بابا، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس پاگل کو روکے۔ سفرہ گڑ گڑائی مگر زبیر گیلانی نے نظریں جھکا لی اور گلوگیر آواز میں بولے، معاف کر دو میری بچی، میں مجبور ہوں، میں اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتا۔ سفرہ کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ شخص جو کل تک ایک اجنبی تھا آج اس کی زندگی کا مالک بننے جا رہا تھا۔ شاہ حسین نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی صوفے پر بٹھایا اور حکم دیا کہ نکاح نامے پر دستخط کرو۔ سفرہ نے مزاحمت کی کوشش کی مگر شاہ حسین نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اگر دستخط نہیں کیے تو اگلی گولی تمہارے بھائی کے بھیجے میں ہوگی۔ سفرہ نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور آنسو کی بارش میں اپنے نام کی دستخط کر دی۔ شاہ حسین کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سرک لیا ہو۔ نکاح کے فوراً بعد شاہ حسین نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے سفرہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ سفرہ روتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی جو زمین پر بیٹھے رو رہے تھے۔ مجھے مت لے کر جاؤ، میں نہیں جانا چاہتی، چھوڑو مجھے، سفرہ چیخی اور اس نے شاہ حسین کے ہاتھ پر دانت کاٹ دیے۔ شاہ حسین نے گرفت ڈھیلی کرنے کے بجائے اسے بازو میں اٹھا لیا اور سیدھا جا کر جیپ کی اگلی سیٹ پر پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ سفرہ باہر نکلتی شاہ حسین نے دروازہ لاک کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو پوری رفتار سے بھگا دیا۔ زبیر گیلانی ننگے پاؤں گاڑی کے پیچھے بھاگے مگر دھول کے بادل میں گاڑی اوجھل ہو چکی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی سوائے سفرہ کی سسکیوں کے۔ شاہ حسین کا چہرہ پتھر کا بنا ہوا تھا اور وہ مسلسل سامنے دیکھ رہا تھا۔ سفرہ نے روتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں جانور ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔
शाह हुसैन ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे सफरा सामने डैशबोर्ड से टकराते टकराते बची। शाह हुसैन ने इसकी तरफ रुख किया और इसके बिखरे बालों को सख्ती से पीछे करते हुए बोला, दुआ करो कि मैं जानवर ही रहूं, क्योंकि अगर मैं इंसान बन गया तो शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन की बेटी मुझसे मोहब्बत करे। अब चुपचाप बैठो, वरना मेरा गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। हवेली पहुंचकर शाह हुसैन इसे तकरीबन घसीटता हुआ अंदर ले गया। नौकर और मुलाजिम सब हैरत से देख रहे थे कि इनका सरदार एक रोती हुई लड़की को इस तरह रुला रहा है, मगर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। शाह हुसैन इसे लेकर सीधा अपने बेडरूम में दाखिल हुआ और दरवाज़ा जोर से बंद करके लॉक कर दिया। सफरा खौफ से दीवार के साथ चिपक गई, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शाह हुसैन ने अपनी वास्ट कोट उतार कर सोफे पर फेंकी और आस्तीन फोल्ड करता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। सफरा की सांसें अटक गई। इसने कांपती आवाज़ में कहा, मेरे करीब मत आना, मैं चीखूंगी। शाह हुसैन ने इसकी मासूमियत पर तंजिया मुस्कुराया और इसके बिल्कुल करीब आकर दीवार पर दोनों हाथ रखकर इसे अपने हिसार में ले लिया। इसकी गर्म सांसें सफरा के चेहरे से टकरा रही थी, जिससे सफरा का वजूद लरस उठा। शाह हुसैन ने इसके चेहरे को गौर से पढ़ते हुए कहा कि ये मेरी हवेली है, यहाँ मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हारी चीखें इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। अब तुम मेरी हो मिसेस शाह हुसैन आफरीदी। कानूनी और शरई तौर पर आज से तुम्हारी हर खुशी और हर गम का मालिक मैं हूँ, और तुम्हें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। ये कहकर शाह हुसैन ने झुक कर इसके कान की लौ को छुआ, जिस पर सफरा की जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। वो आंखें मेज कर रह गई, जबकि शाह हुसैन इसके खौफ और हवास बाख्तगी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरा बाप छीना था, अब मैं इसे इसकी बेटी की खुशियाँ छीनूंगा। वो दीवार के साथ लगी बुरी तरह कांप रही थी, मगर शाह हुसैन का कर्ब और इसकी आंखों की वहशत इसे मजीद खौफजदा कर रही थी। सफरा ने अपनी हथेलियों में पसीना महसूस किया और एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो इस डरावनी ख्वाब से जागना चाहती हो। मगर जब इसने आंखें खोली तो शाह हुसैन का चेहरा वहीं था, इतना करीब कि इसकी पलकें सफरा की गालों को छू रही थी। सफरा ने अचानक ना जाने कहाँ से हिम्मत जमा की और अपने लरसते हाथों से शाह हुसैन के सीने पर दबाव डालते हुए इसे पीछे धकेला। हालांकि वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, मगर इसकी पेशकदमी रुक गई। सफरा ने अपनी नमालूद आंखों में नफरत के दिए जलाए और शाह हुसैन की आंखों में आंखें डालकर लरसती मगर मजबूत आवाज में कहा, तुम एक इंतहाई बुज़दिल और कमजोर इंसान हो शाह हुसैन आफरीदी, जो अपने दुश्मन का बदला एक नहदी और कमजोर लड़की से ले रहे हो। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत या मर्दानगी होती तो मेरे बाप के सामने खड़े होकर मुकाबला करते। यूं चोरी छुपे मुझे अगवा करके और ज़बरदस्ती निकाह करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम मर्द नहीं बल्कि एक डरे हुए भेड़िए हो। सफरा की ये बात सीधी शाहजैन के दिल पर जा लगी। इसकी मर्दाना अना को जैसे किसी ने कुचल दिया हो। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत उभरी कि ये लड़की इस हालत में भी इसे ललकार रही है। तुमने मुझे बुज़दिल कहा। शाहजैन ने गुर्राते हुए सफरा का जबड़ा अपने मजबूत हाथ में सख्ती से दबोच लिया। इसकी उंगलियां सफरा के गालों में धंस रही थी, जिससे इसे शदीद तकलीफ हुई, मगर इसने उफ तक ना की। शाहजैन ने इसका चेहरा ऊपर उठाया और दांत पीस कर बोला, अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो और मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन पर भी जा सकता है। मैंने तुम्हें जिंदगी बख्शी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओगी। मैं वो हूँ जिसके नाम से तुम्हारा बाप भी कांपता है। सफरा की आंखों से आंसू टूट कर शाहजैन के हाथ पर गिरे, मगर इसने नजरें नहीं झुकाई और तकलीफ के बावजूद बोली, मार दो मुझे, यही तो तुम चाहते हो, लेकिन याद रखना मेरा बाप तुम्हारे जुल्म का हिसाब जरूर लेगा। शाहजैन ने एक झटके से इसका चेहरा छोड़ा और पीछे हट गया। वो वहां मजीद रुकता तो शायद वाकई से नुकसान पहुंचा देता, इसलिए और बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर तूफान की तरफ बाहर निकल गया। सफरा वहीं कालीन पर ढह गई और घुटनों में सिर देकर फूट फूट कर रो पड़ी। ये इसकी कैद की पहली रात थी जो इतनी भयानक थी, तो आगे क्या होने वाला था ये सोच कर ही इसका दिल डूबने लगा। अगले चंद दिन सफरा के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। शाहजैन ने इसे इस हवेली की बहू का दर्जा देने की बजाय एक कनीज बनाकर रखा था। वो सारा दिन घर के काम करती और शाहजैन की डांट डपट सहती, मगर सफरा ने भी तहिया कर लिया था कि वो इस जालिम शख्स के सामने अपने आंसू नहीं बहाएगी। वो खामोशी से सारा जुल्म बर्दाश्त करती रही। जिंदगी इस डगर से चल रही थी और सफरा के बाप की तरफ से अभी तक कोई जवाब भी रद्दी अमल नहीं आया था। वो हैरान थी कि इसका बाप आखिर अब तक चुप क्यों है। एक रात खाने की मेज पर शाहजैन बैठा था और सफरा इसे खाना सर्व कर रही थी। शाहजैन ने चावल का पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसने फौरन पानी का ग्लास मुंह को लगाया और फिर पूरी प्लेट उठाकर सामने दीवार पर दे मारी। प्लेट गिरने की आवाज़ से सफरा सहम गई। शाहजैन कुर्सी धकेल कर खड़ा हुआ और सफरा के बाजू को मुट्ठी में जकड़कर धाड़ा कि क्या पका है तुमने, इसमें इतनी मिर्चें क्यों हैं, क्या मुझे मारने का इरादा है?
तुम्हारा बोलो, जवाब दो। सफरा ने दर्द से कराहते हुए अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। इसने गहरी सांस ली और इंतहाई तहम्मुल से शाहजैन की आंखों में देखकर स्पॉट लहजे में जवाब दिया, अगर मुझे आपको मारना होता सरदार शाहजैन तो मैं खाने में मिर्चें नहीं बल्कि जहर मिलाती, और यकीन माने इस वक्त मेरे पास जहर होता तो मैं जरीक ना करती। शाहजैन इसके इस गैर मुतवक्की और बेबाक जवाब पर दंग रह गया। इसकी कृत सफरा के बाजू पर ढीली पड़ गई। वो हैरत से इस नाजुक सी लड़की को देखने लगा जिसकी आंखों में खौफ तो था मगर जबान पर समझौता नहीं था। शाहजैन ने इसे छोड़ा और गुस्से से पैर पटकता हुआ कमरे से निकल गया, लेकिन दिल ही दिल में वो इस दुश्मन की बेटी को हिम्मत की दाद देने बिना न रह सका। इसी रात मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश शुरू हो गई। आसमान पर बिजली की कड़क और बादलों की गरज ने हवेली की लरजा दिया था। सफरा को बचपन से ही बिजली की कड़क से शदीद डर लगता था। आखिर महज 19 साल की तो थी वो अपने कमरे में अकेली थी और डर के मारे बेड के कोने में दुबक कर बैठी थी। इसने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर रखे थे और आंखें सख्ती से मैच रखी थी ताकि वो बिजली की चमक ना देख सके। हर बार जब बादल गरजता वो सहम कर मजीद से कट जाती। शाहजैन जब कमरे में दाखिल हुआ तो इसने सफरा की यह हालत देखी। कमरे में मध्यम लाइट चल रही थी और सफरा किसी छोटी बच्ची की तरह कांप रही थी। शाहजैन का सारा गुस्सा न जाने कहाँ हवा हो गया। इसे पहली बार इस लड़की पर तरस आया। वो धीरे धीरे चलता हुआ बेड के करीब आया और बेड पर बैठकर इसने नरमी से सफरा के कंधे पर हाथ रखा। सफरा पूरी तरह चौंकी और चीखने ही वाली थी कि शाहजैन ने इसे बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जा किया और इंतहाई नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ, डर लग रहा है? सफरा ने भीगी हुई आंखें खोलकर इसे देखा। इस वक्त शाहजैन की आंखों में वहशत नहीं बल्कि फिक्र थी। सफरा ने अस्बात में सर हिलाया और एक जोरदार कड़क के साथ ही वो बेख्तियार होकर शाहजैन के सीने से जा लगी। इसने शाहजैन की कमीज को मुट्ठी में जकड़ लिया। शाहजैन एक लम्हे के लिए साकित रह गया मगर फिर इसने अपने हिसार में लेकर इसे खुद में भेज लिया। इसके हाथ खुद ब खुद सफरा के बालों में हरकत करने लगे। ये पहला लम्हा था जब दोनों के दरमियान नफरत की ऊंची दीवार में एक दरार पड़ी थी। बाहर तूफान था मगर शाहजैन की बाहों में सफरा को एक अजीब सा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था। वो भूल गई कि ये वही शख्स है जिससे वो नफरत करती है। अगली सुबह जब सफरा की आंख खुली तो कमरे में धूप फैली हुई थी। इसने करवट ली और तो महसूस किया कि वो बेड पर लेटी है और इसके ऊपर शाहजैन का भारी कंबल मौजूद है। इस रात का वाकया याद आए तो शर्म से इसका चेहरा गुलाबी हो गया कि वो कैसे डर कर शाहजैन के गले लग गई थी। वो अभी उठने का सोच ही रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और शाहजैन शावर लेकर बाहर निकला। वो सिर्फ कमर पर सफ़ेद टावल लपेटे हुए था। इसके गीले बालों से पानी के कतरे टपक कर इसके चौड़े सीने और मजबूत बाजुओं पर गिर रहे थे। सफरा की नज़र जैसे ही इस पर पड़ी इसकी सांसें हलक में अटक गई। इसने घबरा कर फौरन दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और दिल तेजी से धड़कने लगा। शाहजैन ने इसे जागा हुआ देखकर लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट सजाई और तौलिए से बाल खुश करते हुए इसके करीब आया और तंजिया अंदाज में बोला, अरे अब क्यों शर्मा रही हो? रात को तो बहुत सुकून से मेरे साथ चिपक कर सोई थी, तब तो तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही थी। सफरा ने तकिया उठाकर इसकी तरफ उछाला और गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोई थी, मुझे डर लग रहा था इसलिए बस वो गलती से। सफरा को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। शाहजैन ने तकिया हवा में कैच किया और कहकहा लगाया। इसकी हंसी इतनी दिलकश थी कि सफरा एक पल के लिए इसे देखती रह गई। शाहजैन ने छुपकर इसके कान के पास सरगोशी की। गलती से ही सही मगर तुमने ये मान लिया कि तुम्हें मेरे पास सुकून मिलता है। सफरा, तैयार हो जा, आज हमें गांव के मेले में जाना है और खबरदार वहां मुझसे दूर होने की कोशिश मत करना। शाम को शाहजैन और सफरा तैयार होकर गांव के रिवायती मेले में पहुंचे। सफरा ने नीले रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ था जिस पर कढ़ाई हुई हुई थी और वो बिला की हसीन लग रही थी। शाहजैन ने इसे अपनी नजरों के हिसार में रखा हुआ था। मेले में बहुत रश था, हर तरफ शोर शराबा और रंग बिरंगी लाइट्स थी। शाहजैन किसी काम से एक स्टॉल पर रुका तो सफरा भीड़ के धक्के से थोड़ा दूर हो गई। इसी असना में अचानक मेले में भगदड़ मच गई। किसी ने अफवाह फैलाई थी जिसकी वजह से लोग दीवानावार भागने लगे। सफरा बुरी तरह घबरा गई और शाहजैन को पुकारने लगी मगर शोर भी इसकी आवाज़ दब गई। इसे धक्के लग रहे थे कि अचानक 3-4 आबाश लड़कों ने इसे अकेला देखकर घेर लिया। एक लड़के ने सीटी बजाई और गंदी नजरों से इसे देखते हुए बोला, अरे वाह, क्या चीज़ हाथ लगी है, अकेली हो क्या? हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। सफरा ने गुस्से से कहा, दूर रहो मुझसे, सरदार शाहजैन की बीवी हूँ। मगर वो लड़के हंस पड़े और एक ने हाथ बढ़ाकर सफरा का दुपट्टा खींचने की कोशिश की कि सफरा ने चीख मारी। इससे पहले कि वो लड़का सफरा को छूता, एक लोहे का मुक्का इसके मुंह पर लगा और वो लड़का उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ये शाहजैन था जो आंधी और तूफान की तरह वहां पहुंचा था।
اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے دوسرے لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ وہ کسی پاگل ہاتھی کی طرح ان پر پل پڑا تھا۔ اس نے ایک لڑکے کا بازو مڑوڑ کر توڑ دیا، جس کی چیخوں سے میلہ گونج اٹھا۔ شاہ زین دھاڑا، خبردار اگر کسی نے میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا، جان سے مار دوں گا سب کو۔ یہ میری بیوی ہے، میری غیرت ہے۔ شاہ زین کا جنون دیکھ کر باقی لڑکے دم دبا کر بھاگ گئے۔ شاہ زین نے ہانپتے ہوئے صفرا کی طرف دیکھا جو سہم کر کھڑی تھی۔ اس نے فوراً اپنی بڑی سی چادر اتار کر صفرا کے گرد لپیٹی اور اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ صفرا اس کے بازوئیں میں محفوظ کرتی ہوئے سسک پڑی۔ شاہ زین نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور بھاری آواز میں بولا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بھوجن نہیں تھی۔ صفرا کی نظریں بار بار شاہ زین کے دائیں ہاتھ پر جا رہی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ لڑائی کے دوران شاید اسے چاقو یا کانچ لگا تھا، مگر شاہ زین لاپرواہی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آخر صفرا اسے رہا نہ کیا، اس نے آہستہ سے کہا، گاڑی روکے۔ شاہ زین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ صفرا نے دوبارہ اصرار کیا۔ میں نے کہا گاڑی روکے پلیز۔ شاہ زین نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ صفرا نے فوراً اپنا دوپٹہ کنارے سے پھاڑا اور شاہ زین کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گود میں رکھا۔ وہ انتہائی نرمی اور مہارت سے اس کے زخم پر پٹی باندھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شاہ زین خاموشی سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چاندنی میں صفرا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ شاہ زین نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تمہیں فرق پڑتا ہے میرے مرنے یا جینے سے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے دشمن کو تکلیف پہنچی ہے۔ صفرا نے پٹی پر گرہ لگائی اور نظریں اٹھا کر شاہ زین کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھا اور لرزتی آواز سے بولی، میں دشمن کی بیٹی ضرور ہوں مگر بے حس نہیں ہوں، انسانیت کے ناطے کر رہی ہوں۔ شاہ زین نے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر صفرا کی ٹھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے معنی خیزی انداز میں پوچھا، صرف انسانیت ہے یا کچھ اور بھی؟ صفرا کی نظروں کی تپش برداشت نہ کر سکی اور نظریں جھکا گئی۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، یا شاید وہ جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں رک چکی تھی، مگر صفرا اور شاہ زین دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے تھے۔ انجن بند ہونے کے باوجود دونوں کے دلوں کا شور واضح سنائی دے رہا تھا۔ صفرا کا دل ابھی بھی کسی ڈرے ہوئے پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا اور اس کی نظریں شاہ زین کے ہاتھ پر بندھی اس پٹی پر جمی تھی جو اس نے اپنے دوپٹے سے باندھی تھی۔ اس کے دوپٹے کا ایک ٹکڑا اب شاہ زین کے زخم کا محافظ تھا۔ شاہ زین نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیٹ بیلٹ کھولی اور پھر اپنا رخ صفرا کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صفرا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنا زخمی ہاتھ آگے کیا اور صفرا کا ہاتھ جو اس کی گود میں رکھا تھا اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ صفرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو شاہ زین نے اسے جھک کر ہتھیلی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ صفرا کو ایسے لگا جیسے اس کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر شاہ زین کی گرفت آہنی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی اتنی پیاری بھی ہو سکتی ہے کہ میرا خون بہتا دیکھ کر اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیا یہ وہی ہے جو مجھے جانور کہتی یا یہ کوئی اور ہے جو میرے درد کو اپنا درد سمجھ رہی ہے؟ صفرا نے نظریں جھکا دی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور مدھم آواز میں کہا، میں نے کہا نا، میں نے یہ صرف انسانیت کے ناطے کیا ہے، اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتی تو یہی کرتی۔ شاہ زین نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں بلکہ اسے کھینچ کر اپنے سینے پر رکھ لیا جہاں اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اور بولا، جھوٹ مت بولو صفرا، آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی اور تمہاری آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ تمہیں فرق پڑتا ہے۔ ویسے بھی محبت اور جنگ میں کوئی حد نہیں ہوتی اور اب تو تم میری جنگ بھی ہو اور میری محبت بھی۔ یہ سن کر صفرا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اسے بھی اس ظالم سردار سے محبت ہو گئی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ خود سے بھی چھپا رہی تھی۔ شاہ زین نے دروازہ کھولا اور اتر کر صفرا کی طرف آیا اور اسے بڑی عزت اور احتیاط سے گاڑی سے اتارا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ حویلی کے ملازم یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کہ کل تک جو سردار غصے سے بھرا تھا آج اتنا مہربان کیسے ہو گیا۔ شاہ زین کا ہاتھ صفرا کی کمر پر تھا اور یہ لمس صفرا کو ایک عجیب سا تحفظ دے رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب تم میری پناہ میں ہو۔ اگلی صبح حویلی میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام تھا کیونکہ شاہ زین کی لندن سے واپسی اور شادی کی خبر اب پورے علاقے میں پھیل چکی تھی اور رسم منہ دکھائی بھی ادا ہونی تھی اور شاہ زین کی والدہ بھی لندن سے آ چکی تھی۔ صفرا اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ بیڈ پر ایک بڑا سا ڈبہ پڑا تھا جو شاہ زین نے صبح سویرے بھجوایا تھا، جس میں گہرے لال رنگ کا شفون کا قیمتی سوٹ تھا جس پر سنہری کام ہوا تھا۔ صفرا نے وہی سوٹ پہنا اور وہ شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔
وہ چوکی اور پیچھے مڑی تو شاہزین کی والدہ جو کہ انتہائی نفیس لباس پہنے ہوئی تھی، بہت ہی باوقار خاتون لگ رہی تھی، وہ اس کے پاس آئی اور بولی، میں جانتی ہوں کہ میرے بیٹے نے جو فیصلہ کیا ہے وہ جلد بازی میں کیا، لیکن میں کبھی نہیں بھول سکی جو تمہارے والد نے ہمارے ساتھ کیا۔ ہاں، تمہیں اپنانے کا اس کا طریقہ غلط ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی، اور اب یہ بھول جاؤ کہ ہمارے بیچ کیا دشمنی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے اور خاموشی سے کھڑی تھی۔ اسی دوران شہزین اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیص کے اوپر ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی اور وہ بلا وجہ لگ رہا تھا۔ شہزین کی نظر جیسے ہی صفرا پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اسے پلک چھپکائے بغیر دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ حسین حقیقت ہے۔ شہزین کی والدہ دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ صفرا نے اسے شیشے میں دیکھا تو شرما گئی اور جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر خود کو ڈھانپنے لگی۔ شاہزین نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے آ کر اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ لے کر ایک طرف پھینک دیا اور اسے کمر سے تھام لیا۔ صفرا کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس کی سانسیں اٹک گئی۔ شاہزین نے اس کی گردن پر جھک کر گہرا سانس لیا اور مخمول لہجے میں بولا، میں نے یہ رنگ اس لیے چنا تھا کہ مجھے پتا تھا یہ تم پر قیامت ڈھائے گا، لیکن تم تو میری توقع سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو کہ میرا دل کرا ہے تمہیں اس دنیا کی نظروں سے چھپا لوں اور کہیں دور لے جاؤں جہاں صرف میں ہوں اور تم۔ صفرا نے اس کے بازوں کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، چھوڑے شاہزین، کوئی آ جائے گا، دروازہ کھلا ہے، مجھے نیچے جانا ہے، مہمان آنے والے ہیں۔ شاہزین نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، میری جان، آنے دو جسے آنا ہے، تم میری بیوی ہو اور اپنی بیوی سے محبت کرنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جھک کر صفرا کے ماتھے پر اور پھر آنکھوں پر بوسہ دیا اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کی کہ مجھے تڑپانا بند کرو صفرا، ورنہ میرا ضبط جواب دے جائے گا اور نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ صفرا کا چہرہ سرخ انار ہو گیا۔ اس نے دھکا دے کر خود کو چھڑوایا اور تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ شاہزین اس کی ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے دل میں صفرا کے لیے محبت کی جڑیں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نیچے ہال میں مہمانوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی نئے جوڑوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ صفرا جب شاہزین کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ شاہزین نے بڑے فخر سے صفرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ میری ملکیت ہے۔ پارٹی کے دوران شاہزین مہمانوں سے گھل مل گیا، مگر اس کی ایک نظر مسلسل صفرا پر تھی جو خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ وہیں شاہزین کا کزن اسد بھی موجود تھا، جو ہمیشہ سے شاہزین سے حسد کرتا تھا، اور صفرا کے حسن نے اسے بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑا صفرا کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ہوس اور شرارت تھی جو صفرا کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اسد نے موقع پا کر صفرا کے قریب سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی، سنا ہے دشمن کی بیٹیاں بہت وفادار ہوتی ہیں، ہمیں بھی کبھی آزما کر دیکھو بھابھی جان۔ صفرا یہ سن ہو گئی۔ شاہزین جو بظاہر ایک بزرگ سے بات کر رہا تھا، اس کی عقابی نظروں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا اور اسد کی حرکت اسے ایک پل میں سمجھ آ گئی تھی۔ شاہزین نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اسد کے پاس پہنچا۔ اسد نے مسکرا کر کچھ کہنا چاہا، مگر شاہزین کا آہنی مکہ اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے میز پر جا گرا۔ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ شیشے کی گلاس ٹوٹی کی آواز آئی۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر اسد کو گریبان سے اٹھایا اور دھاڑا، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے پاس کھڑے ہونے کی بھی؟ میں تیری آنکھیں نکال لوں گا کمینے، اگر تو نے دوبارہ اس طرف دیکھا بھی تو جان سے مار دوں گا۔ شاہزین کا غصہ اتنا شدید تھا کہ کوئی اسے روکنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ صفرا گھبرا کر بھاگی اور شاہزین کا بازو پکڑ کر روتے ہوئے بولی، چھوڑ دے اسے شاہزین، پلیز تماشا مت بنائے۔ شاہزین کی والدہ بھی آگے بڑھی تھی اور اشارے سے انہوں نے اسے منع کیا۔ شاہزین نے صفرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے اسد کو ایک زوردار دھکا دے کر زمین پر پھینکا اور صفرا کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اوپر کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شاہزین نے دروازہ زور سے بند کیا اور صفرا کو دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ صفرا ڈر گئی اور بولی، آپ پاگل ہو گئے کیا؟ وہ آپ کا کزن ہے، ایک چھوٹی سی بات پر آپ نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ شاہزین نے اس کی دونوں طرف دیوار پر مکے مارے اور چلا کر بولا، ہاں میں پاگل ہوں تمہارے لیے صفرا، تم نہیں جانتی کہ میں کس عذاب سے گزرتا ہوں جب کوئی اور مرد تمہیں دیکھتا ہے، کوئی اور تمہارے قریب سانس بھی لے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم صرف میری ہو، صرف شاہزین آفریدی کی ملکیت۔ تمہاری طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو میں پھوڑ دوں گا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرا کزن ہے یا کوئی اور، میری محبت میں شراکت داری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
सफरा इसकी जुनूनी मोहब्बत देखकर हैरान रह गई। इसे पहली बार एहसास हुआ कि ये शख्स इसके लिए किस हद तक जा सकता है। इसने हिम्मत करके अपना हाथ शाहजैन की तेजी से ऊपर नीचे होते सीने पर रखा और नरमी से कहा, शाहजैन, मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। शाहजैन ने इसकी आंखों में देखा और इसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। इसने अपना माथा सफरा के माथे से टिका दिया और टूटी हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ सफरा। मुझे मत छोड़ना कभी। पता नहीं कब और किस घड़ी मुझे तुमसे इश्क हो गया। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ मगर तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सफरा ने पहली बार अपने दिल की आवाज़ सुनी और शाहजैन को गले लगा लिया। ये इस बात का एतराफ़ था कि अब वो भी इसकी मोहब्बत के हिसार में कैद हो चुकी है। रात के पिछले पहर जब दोनों बालकनी में खड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी में हवेली का बाग नहाया हुआ था। सफरा को अब यकीन हो गया था कि शाहजैन इससे बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर इसके बाप के कत्ल का बदला अभी भी एक काली दीवार की तरह इनके दरमियान खड़ा था। सफरा ने सोचा कि शायद अब मोहब्बत की वजह से शाहजैन का दिल नरम हो गया होगा। इसने हिम्मत करके शाहजैन के कंधे पर हाथ रखा और डरते डरते पूछा, शाहजैन, एक बात पूछूं? क्या आप अब भी आपको बदला चाहिए क्या? आप मेरे लिए मेरे बाबा को माफ़ नहीं कर सकते? देखें हम कितने खुश हैं। क्या ये नफरत ख़त्म नहीं हो सकती? हम एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं। शाहजैन का जिस्म एकदम अकड़ गया। इसने सफरा का हाथ अपने कंधे से हटाया और इससे रुख मोड़कर अंधेरे में देखने लगा। इसका लहजा अचानक सर्द हो गया, जैसे अभी कुछ देर पहले वाला प्यार कहीं गायब हो गया। इसने तलखी से कहा, सफरा, मोहब्बत अपनी जगह है और फ़र्ज अपनी जगह है। मैं अपने बाप का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। जिस शख्स ने मुझे यतीम किया, मेरी माँ को बेवा किया, इसे मैं सिर्फ इसलिए माफ़ कर दूँ कि वो तुम्हारा बाप है। नहीं सफरा, ये मुमकिन नहीं है। मेरा इंतकाम अटल है और इसे कोई नहीं बदल सकता। तुम मेरे दिल में हो, मगर मेरा दिमाग और मेरा फ़र्ज मुझे बदले की याद दिलाता है रहता है। सफरा की आंखों में उम्मीद की जो शम्मा जली थी वो बुझ गई। इसे लगा कि शायद इनकी मोहब्बत का कोई मुस्तकबिल नहीं है और ये इंतकाम की आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। वो खामोशी से रोने लगी। अगले दिन दोपहर के वक्त शाहजैन का फ़ोन बजा। इसने नंबर देखा तो अनजान था। इसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से जुबैर गिलानी की आवाज़ आई, जो इंतहाई तंजिया थी और इसमें जहर घुला हुआ था। क्या हाल है दामाद जी? सुना है मेरी बेटी के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हो और बदला भूल गए हो। शाहजैन ने सख्ती से फ़ोन कान से लगाया। इसकी रगें तन गई और गुस्से से बोला, जुबैर, तुम कहाँ छुपे बैठे हो? बुज़दिलों की तरह छुप कर वार मत करो, सामने आओ अगर मर्द हो तो। जुबैर ने कहकहा लगाया और कहा, मर्द तो मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मिलने बुला रहा हूँ। अगर अपनी और अपनी माँ की खैरियत चाहते हो तो अभी इसी वक्त गांव के बाहर पुरानी हवेली के खंडरात में आ जाओ। अकेले आना। याद रखना, अगर तुमने पुलिस को बताया या कोई चालाकी की तो मैं हवेली को उड़ा दूंगा। शाहजैन ने फ़ोन बंद किया और तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ा और अपनी बंदूक निकालकर लोड करने लगा। सफरा, जो दरवाजे में खड़ी ये सब सुन रही थी, भागकर इसके पास आई और इसके कदमों में बैठकर इसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। नहीं शाहजैन, आप नहीं जाएंगे। ये कोई चाल हो सकती है। वो आपको मार देंगे। मैंने एक बार अपने बाबा को खोया है, अब आपको नहीं खोना चाहती। प्लीज़ मत जाए, मुझे छोड़कर मत जाए शाहजैन। शाहजैन ने इसे झुककर कंधों से थामा और रास्ते से हटाया और इंतहाई संजीदगी से बोला, मुझे जाना होगा सफरा। आज इस किस्से को तमाम करने का वक्त आ गया है। ये जंग अब ख़त्म होनी चाहिए, चाहे मेरा खून है बहे या तुम्हारे बाप का। सफरा रोती रही और इसकी कमीज़ खींचती रही, मगर शाहजैन ने एक न सुनी। वो अपने जुनून और इंतकाम की आग में अंधा हो चुका था। इसने सफरा के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगा, ये मेरा वादा है। और वहाँ से निकल गया। सफरा दिल थाम कर रह गई। इसे किसी बहुत बड़े सानहे का पेश ख़ीमा महसूस हो रहा था। शाहजैन अपनी जीप में बैठकर खंडरात की तरफ रवाना हुआ। इसका दिमाग तेज़ी से चल रहा था। वो जानता था कि ये एक जाल है, मगर वो शेर था जो गीदड़ों से डरने वाला नहीं था। वो जानता था कि जुबैर इसे मारने के लिए बुला रहा है, मगर शाहजैन आफरीदी भी खाली हाथ नहीं जा रहा था। पुरानी हवेली की खंडरात वीरान पड़ी थी। वहाँ हू का आलम था और मौत का रक्स जारी होने वाला था। शाहजैन ने गाड़ी रोकी और बंदूक लोड करके बाहर निकला। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की साए साए सुनाई दे रही थी। अचानक जुबैर गिलानी की आवाज़ गूंज की आ गई, मैं जानता तो तुम ज़रूर आओगे। तुम्हारी गैरत तुम्हें यहाँ खींच लाएगी। शाहजैन ने इधर उधर देखा तो जुबैर गिलानी एक टूटी हुई दीवार के ऊपर खड़ा था और इसके साथ दर्जनों मसलह आदमी थे, जिन्होंने शाहजैन पर बंदूकें तान ली थी। जुबैर ने एक मकरू हंसी हंसी और बोला, आज तुम्हारी कहानी खत्म शाहजैन आफरीदी। आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। शाहजैन ने बेखौफी से इसके लश्कर को देखा।
اس کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں تھا اور لبوں پر ایک پراسرار اور پراعتماد مسکراہٹ سجائے ہوئے بلند آواز میں کہا، زبیر صاحب، کہانی ختم نہیں بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے بلا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اور اب آپ کو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ زبیر گیلانی کی شیطانی ہنسی ابھی کھنڈرات کی ویران دیواروں سے ٹکرا کر گونج ہی رہی تھی کہ اچانک فضا کا سکوت پولیس کی گاڑی کے سائرن کی تیز آوازوں سے ٹوٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کی درجنوں گاڑیاں اور ایلیٹ فورس کے مسلح جوانوں نے کھنڈرات کی چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دھول اور مٹی کے بادل اٹھنے لگے اور اس سب نے زبیر گیلانی کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے چہرے پر جو فتح کی مسکراہٹ تھی وہ لمحوں میں راکھ کے ڈھیر کی طرح بکھر گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شاہ حسین آفریدی، جو خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے مشہور ہے اور جس کا نام ہی دہشت کی علامت ہے، وہ پولیس کی مدد بھی لے سکتا ہے۔ زبیر کے ساتھ جو ابھی بندوقیں تانے کھڑے تھے پولیس کو دیکھ کر سہم گئے اور ہتھیار پھینکنے لگے۔ شاہ حسین نے بڑے اطمینان سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے بلند آواز میں کہا، زبیر صاحب، میں نے کہا تھا نا کہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے کیا سمجھا تھا کہ میں جذبات میں آ کر کوئی بیوقوفی کروں گا؟ میں ایک بیرسٹر ہوں اور قانون کا احترام کرنا جانتا ہوں۔ میں چاہتا تو ابھی تمہارے سینے میں گولیاں اتار کر اپنا بدلہ لے سکتا، مگر میں تمہیں آسان موت نہیں دینا چاہتا۔ موت تو ایک پل کا کھیل ہے اور میں تمہیں پل پل کی موت دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جیل کی کال کوٹری میں سڑو اور روز اپنی کرنی پر پچھتاؤ۔ جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں میرا اور میرے باپ کا چہرہ یاد آتا رہے گا۔ یہی میری اصل جیت ہے۔ زبیر گیلانی، جو اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، بوکھلاہٹ اور غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر مرنا ہی ہے تو اپنے دشمن کو مار کر مروں گا۔ اس نے اچانک اپنی بندوق سیدھی کی اور چیخا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا شاہ حسین، اور ٹریگر دبانے کی کوشش کی، مگر شاہ حسین کی نظریں چیتے جیسی تھی اور اس کے اعصاب فولاد کے بنے تھے۔ اس نے پلک جھپکتے ہی اپنی پستول نکالی اور ایک انتہائی درست نشانے کے ساتھ گولی زبیر کے دائیں ہاتھ پر ماری۔ گولی چلنے کی زوردار آواز گونجی اور زبیر کے ہاتھ سے خون کا فوارہ پھوٹا۔ اس کی بندوق دور جا گری اور وہ درد سے بلبلاتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ پولیس نے فوراً آگے بڑھ کر زبیر اور اس کے غنڈوں کو دبوچ لیا اور ہتھکڑیاں لگا لی۔ شاہ حسین آہستہ قدموں سے چلتا ہوا زخمی زبیر کے پاس گیا، جو درد سے تڑپ رہا تھا۔ شاہ حسین اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے کان میں چھپ کر سرد لہجے میں بولا، یہ گولی اس دھوکے کا جواب ہے جو تم نے میرے باپ کو دیا تھا۔ یاد کرو وہ دن جب تم نے زمین کے ایک معمولی ٹکڑے کی خاطر اپنی اور میرے باپ کی برسوں پرانی یاری کو قتل کر دیا تھا۔ آج تمہارا غرور خاک میں مل چکا ہے، تمہاری دولت، تمہاری طاقت سب دھری کی دھری رہ گئی، اور یہی میرا اصل انتقام ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم اپنی بربادی کا تماشا دیکھ سکو۔ دوسری طرف حویلی میں صفرا کی حالت غیر تھی۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں ٹہل رہی تھی اور اس کی نظریں بار بار دروازے پر جمی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر شاہ حسین کو کچھ ہو گیا تو وہ جی نہیں پائے گی۔ اس نے جانماز بچھا کر رو رو کر دعائیں مانگی تھی، تبھی باہر گاڑیوں کے رکنے اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ صفرا ننگے پاؤں کسی دیوانی کی طرح سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر بھاگی۔ پورچ میں شاہ حسین اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر تھوڑی گرد تھی مگر وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ صفرا نے اسے دیکھتے ہی خدا کا شکر ادا کیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے دوڑتی ہوئی جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ شاہ حسین نے بھی اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ صفرا اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور سسکیوں کے درمیان بولی، مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا ہے شاہ حسین، مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ شاہ حسین نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے دلاسا دیا اور اس کی آنسوں اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولا، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں میری جان؟ میری زندگی اب تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا صفرا، تمہارا باپ زندہ ہے مگر اب وہ اپنے کیے کی سزا قانون کے ہاتھوں بھگتے گا۔ ہمارے درمیان سے نفرت کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی ہے، اب صرف ہمیں اور ہماری محبت۔ شاہ حسین نے صفرا کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کے ماتھے اور آنکھوں کو چوما اور اسے یقین دلایا کہ اب کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا، اور وہ دونوں بازوؤں میں بازو ڈالے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ شاہ حسین کی والدہ بھی بھاگ کر آئیں اور اپنے بیٹے کے گلے لگ گئی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ جیت کے آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ بیٹا، آج میں واپس جا رہی ہوں، تم دونوں خوش رہو، مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے کیا وعدہ آج پورا کیا۔
कुछ देर बाद शाहजैन सफरा को लेकर जेल गया जहाँ जुबैर गिलानी कैद था। जुबैर सलाखों के पीछे सर झुकाए बैठा था और वो बूढ़ा और लाचार लग रहा था। इसका दायां हाथ पट्टियों से लपटा हुआ था। सफरा को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सलाखों के करीब आया और रोते हुए बोला, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं गुनाहगार हूँ। सफरा ने लरसती आवाज में पूछा, बाबा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने जिगरी दोस्त को मार दिया? क्या जमीन रिश्तों से ज्यादा कीमती थी? जुबैर ने दीवार से सर टकराते हुए एतराफ किया कि बेटी, मैं लालच और गलत फहमी में अंधा हो गया था। गांव की शमलात वाली जमीन पर मुझे कुछ लोगों ने भड़काया कि शाहजैन का बाप मुझसे गद्दारी कर रहा है और जमीन धोखे से अपने नाम करवा रहा है। इसी गुस्से और अना में मैंने गोली चला दी। हालांकि बाद में जब इसके कागजात मिले तो मुझे पता चला कि वो जमीन मेरे ही नाम करवाने के लिए कागजात तैयार करवा रहा था। वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था, मगर मैंने अपनी ही मोहसिन को मार दिया। वो एक हादसा था जिसने 2 खानदान तबाह कर दिए। मैं रोज अपने गुनाह की आग में जलता हूँ। शाहजैन ने आगे बढ़कर सफरा का कंधा थामा और संजीदगी से कहा, जुबैर साहब, देर से ही सही मगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। मैंने आपको माफ़ किया क्योंकि आप मेरी बीवी के बाप हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद अपने नाना को नफरत की निगाह से देखे या इन पर कोई साया हो। सफरा ने शाहजैन की तरफ देखा। इसकी आंखों में अपने शौहर के लिए बेपनाह इज्जत और मोहब्बत आमद आई। जुबैर गिलानी ने शर्मिंदगी से हाथ जोड़े और शाहजैन की आजमत को तस्लीम करते हुए इसे ढेरों दुआएं दी। हवेली में आज जश्न का समा था क्योंकि आज शाहजैन और सफरा का वलीमा था। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रोशनियों का सैलाब था और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सफरा ने सिल्वर ग्रे रंग का इंतहाई कीमती और भारी लहंगा पहन रखा था जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो कमरे में बैठी थी जब शाहजैन अंदर दाखिल हुआ। वो सिया शेरवानी में कसम खा रहा था और इसकी शख्सियत का रूप देखते ही बनता था। शाहजैन ने दरवाज़ा लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सफरा के पास आया। सफरा ने नजरें उठाकर इसे देखा तो शाहजैन की आंखों में मौजूद सताइश देखकर इसका चेहरा गुलाबी हो गया। शाहजैन ने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया, इतना करीब कि दोनों की सांसें यकजां हो गई। शाहजैन ने इसके लबों के करीब झुककर मदहोश कुल लहजे में कहा, आज तो मेरे होश उड़ाने का पूरा इंतजाम करके बैठी हो मिसेस शाहजैन। मेरा दिल कर रहा है कि बाहर जाने के बजाय यहीं रुक जाऊं और तुम्हें सारी रात अपनी मोहब्बत के हिसार में रखूं। तुम जानती हो, मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। सफरा ने शर्माते हुए अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया और धीरे से बोली, हमें नीचे जाना है, सब इंतजार कर रहे होंगे। शाहजैन ने मुस्कुराकर इसकी गर्दन पर बोसा दिया और कहा, इंतजार करने दो दुनिया को। मेरी दुनिया तो इस वक्त मेरी बाहों में है। मैं एक लम्हा भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। मिला आखिर वो दोनों हाथों में हाथ डाले नीचे हॉल में आए। फंक्शन पूरे उरूज पर था। मेहमान मुबारकबाद दे रहे थे। शाहजैन और सफरा स्टेज पर बैठे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी कि अचानक हॉल के दाखिली दरवाजे पर शोर हुआ और गार्ड्स की चीखें सुनाई दी। शाहजैन का कजन असद, जैसे शाहजैन ने पिछली बार जलील करके निकाला था, पागलों की तरफ बंदूक लहराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसकी हालत गैर थी और आंखों में इंतकाम की आंख थी। इसने चीख कर कहा, शाहजैन, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, मेरा तमाशा बनाया था। अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। इससे पहले कि गार्ड्स कुछ करते या शाहजैन अपनी जगह से हिलता, असद ने सीधा शाहजैन के सीने का निशाना लेकर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज से हॉल गूंज उठा। वक्त जैसे थम सा गया। सफरा ने जैसे ही असद को ट्रैगर दबा के देखा, वो बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उठी और शाहजैन के आगे आ गई। गोली शाहजैन के बजाय सफरा के बाजू को छूकर गुजर गई और खून का फवारा फूट पड़ा। सफरा शाहजैन के ऊपर गिर गई। हॉल में चीखों पुकार मच गई। शाहजैन की गार्ड्स ने असद को दबोच दिया और मार मार कर इसका भरकस निकाल दिया, मगर शाहजैन का ध्यान सिर्फ सफरा पर था। इसने दीवाने वार सफरा को संभाला और चीखा, सफरा, आंखें खोलो, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अस्पताल के प्राइवेट रूम में सफरा बेड पर लेटी थी। इसके बाजू पर पट्टी बंधी थी। डॉक्टर ने बताया था कि गोली सिर्फ छूकर गुजरी है और हड्डी महफूज है। खतरे की कोई बात नहीं है, मगर शाहजैन की जान अभी भी मुट्ठी में थी। वो इसके सरहाने बैठा इसका हाथ अपने हाथों में लिए मुसलसल इसे चूम रहा था। इसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर कर्ब था। सफरा ने आहिस्ता से आंखें खोली तो शाहजैन को परेशान देखकर कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप रो रहे हैं सरदार जी? शेर की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाहजैन ने इसकी गाल को छुआ और भारी आवाज में बोला, तुम पागल हो सफरा, बिल्कुल पागल हो। क्यों आई तुम बीच में? अगर तुम्हें कुछ हो जाता था तो? मैं जान निकल गई थी। मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी जान अजीज है। सफरा ने मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखा और इसका हाथ अपने दिल पर रखकर बोली,
آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں آپ کی ڈھال ہوں اور ڈھال کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے، پھر میں کیسے آپ کو کچھ ہونے دیتی؟ میری زندگی آپ سے ہے۔ شاہ حسین نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور جذبات سے لبریز لہجے میں بولا، تم میری ڈھال نہیں، تم میری زندگی ہو سفرا، اور اگر زندگی ہی نہ رہے تو انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم ملی ہو۔ اگلے دن جب سفرہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچی تو شاہ حسین اسے گود میں اٹھا کر حویلی کے اندر لایا۔ ملازموں نے پھول نچھاور کیے، شاہ حسین اسے لے کر سیدھا بیڈ روم میں گیا اور اسے احتیاط سے بستر پہ لٹایا۔ رات کا وقت تھا اور کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی اور سکون تھا۔ شاہ حسین نے سفرہ کے قریب لیٹ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، ہماری کہانی نفرت سے شروع ہوئی تھی سفرہ، مگر دیکھو آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ جس لڑکی کو میں برباد کرنے لایا تھا آج وہی لڑکی میری کائنات بن چکی ہے۔ تم نے میرے اندر کے غصے کو ختم کر کے مجھے عاجز بنا دیا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں تمہاری ہر صبح کو روشن اور ہر رات کو پرسکون بناؤں گا۔ سفرہ نے سکون سے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا جہاں اب صرف اس کے لیے محبت دھڑک رہی تھی۔